بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم سامعین، آج کے پروگرام ہیلتھ آر کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر زاہد شیرازی. میرے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ اس پروگرام کے روٹین کے میزبان ڈاکٹر حیدر عباس آج میرے مہمان ہیں، اور ہم آج کا جو ہیلتھ آر ہے وہ ایک بہت ہی کامن ٹاپک ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس پہ ہم بات کریں گے، اور ہم چاہیں گے کہ آپ لوگ بھی اس میں ہمارے ساتھ شامل ہوں. پروگرام کا جو عنوان ہے، جو ٹاپک ہے، وہ ہے دل کی بیماریوں کے متعلق، اور بڑا ہی کامن ٹاپک ہے. اور چونکہ اس میں ضروری ہے کہ بہت سی عام چیزیں جن کے متعلق عام ناظر کو آگاہی ہونی چاہیے، ہم کوشش کریں گے کہ اپنی طور پہ آپ کو وہ معلومات فراہم کریں. میں بہت شکر گزار ہوں ڈاکٹر حیدر عباس کا کہ انہوں نے اس پروگرام میں مجھے بھی شامل کیا، اور میں اب انہی کی طرف جاؤں گا اور ہم آپ کے ساتھ مل کے اس سارے ٹاپک پہ دل کی جو بیماریاں ہیں ان کے متعلق چیدہ باتیں کہ دل کی بیماری جو ہے اس سے کیا مراد ہوتی ہے، اگر کسی کو دل کی بیماری ہو تو وہ ہم کس طرح سے اس کو سمجھ سکتے ہیں، یہ ہمارے ذہن میں آ سکتا ہے، یا ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ شخص جو ہے یہ دل کی بیماری میں مبتلا ہے، اس میں کیا کیا جو ہے وہ علامات ہوں گی، کس طریقے سے وہ جو ہے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کر سکتا ہے، اگر اس کو وہ علامات ہیں تو اس کو کن اشکال میں یا کن صورتوں میں ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، اور اگر وہ سمٹمز ہوتی ہیں تو ظاہر ہے علاج تو آپ کا جی پی ہی کرے گا، یا آپ کا جو اپنا معالج ہے اس سے آپ کو رابطہ کرنا پڑے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کے ساتھ یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ ہارٹ ڈیزیزز جو ہیں، دل کی بیماریاں جو ہیں، یہ ہمارے ہاں ہماری اس کمیونٹی میں جہاں پہ ہم یو کے میں رہ رہے ہیں، یہاں پہ کس طرح کے لوگوں کو جو ہے وہ یہ بیماریاں ہو سکتی ہیں، وہ ان بیماریوں کا جو ہے وہ کس طرح سے تدارک کر سکتے ہیں، اور کس طرح سے ہم لوگ جو ہیں وہ ان کی مدد کر سکتے ہیں. جو لوگ گھر میں دوسرے موجود ہوتے ہیں وہ ان کے ساتھ کس طرح سے تعاون کر سکتے ہیں. ان کے ساتھ جو لنکڈ جو ملتی بیماریاں ہیں جن کی وجہ سے دل کا عارضہ ہو سکتا ہے، وہ بیماریاں کون سی ہیں، اور اس کا جو علاج میں جو ہم احتیاط کے طور پہ جو ہے وہ کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ ہمارا مطلب حاصل ہو سکتی ہیں. ان ساری باتوں کا جو ہے آج ہم اپنے طور پہ خلاصہ کرنے کی کوشش کریں گے. میں شکر گزار ہوں دوبارہ ڈاکٹر حیدر صاحب کا، اور اب ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس ٹاپک پہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا میزبانی کرنے کا پروگرام، اور ناظرین اور سامعین آپ سب کو میرا سلام. جیسے کہ معلوم ہے کہ پچھلے 2 ہفتوں سے جو ہے میں چھٹی پر گیا ہوا تھا، تو ظاہر ہے کہ فیملی کو، بچوں کو، سب کو ساتھ لے کر کے چلنا پڑتا ہے، اور آج کل بچوں کی جو ہالیڈیز ہیں اس کی وجہ سے 2 ہفتے، تو میں انتہائی معذرت خواہ ہوں کہ 2 ہفتے سے آپ سے ملاقات نہیں ہو پائی. امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے. جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہم اس پروگرام کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم ہیلتھ اویئرنیس آپ میں پیدا کریں. تو ڈاکٹر صاحب جیسے آپ نے کہا کہ ہیلتھ کی دل کی بیماری ایک عام ٹرم ہے جو اکثر لوگ استعمال کرتے ہیں، کہ جی اکثر ہماری کمیونٹی میں کہا جاتا ہے کہ جی دل کی فلاں میرے کزن کو، میری امی کو دل کی بیماری ہے، میری والد کو دل کی بیماری ہے، یا میرے بھائی کو دل کی بیماری ہے. تو عام لفظوں کے اندر یہ عام لوگ جو ہے وہ دل کی بیماری سے مقصد کچھ اور لیتے ہیں، لیکن دل کی بے شمار اور بھی بیماریاں ہوتی ہیں. اگر ہم بات کریں کہ دل کیا ہوتا ہے اور دل کی کیا بیماریاں ہوتی ہیں، تو میں تھوڑا سا اس کو ڈیفائن کر دوں کہ جو عام لوگ مراد لیتے ہیں دل کی بیماری سے، وہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ انجائنا یا دل کی ان کی کورونری ہارٹ ڈیزیز ان کی مراد ہوتی ہے. لیکن ایکچولی دل کی بے شمار بیماریاں ہوتی ہیں. جو کامن بیماریاں دل کی ہوتی ہیں اس میں جس کو ہم کہتے ہیں اسکیمک ہارٹ ڈیزیز، جس میں ہارٹ کے اندر جو ہے وہ اسکیمیا یا خون کی نالیاں، یا کورونری ہارٹ ڈیزیز جس کو کہتے ہیں، کہ خون کی نالیاں جو ہے آہستہ آہستہ بلاک ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور اس کی وجہ سے ایک سمٹمس پیدا ہوتے ہیں جس کو انجائنا کہتے ہیں، جس کی وجہ سے چیسٹ پین ہو سکتا ہے، یا آپ کو جو ہے وہ بریدنگ میں ڈیفیکلٹی، شارٹنس آف بریتھ ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ جو ہے دل کی اور بھی بیماریاں ہوتی ہیں. کچھ دل کی بیماریاں پیدائشی ہوتی ہیں جن کو کنجینیٹل
کنجنٹل ہارٹ پرابلمس کہتے ہیں. کچھ بچے جو ہے پیدائشی طور پر دل کی بیماری سے پیدا ہوتے ہیں جن میں ویلولر ہارٹ پرابلم ہوتا ہے, ویلو کی خرابی ہوتی ہے, یا جو بڑی ہارٹ کے جو ویسلس ہوتے ہیں جیسے ایورٹا ہے یا اس کے جو ہے سپراوینک ہے وہ اس کی کوئی اب نارملٹیز ہوں, یا پھر دل کے اندر سوراخ ہو, تو وہ ڈفرینٹ طرح کی چیزیں ہوتی ہیں بچوں کے اندر. تیسری جو دل کی بیماری کا اکثر کامن ہوتی ہے جو کہ لیڈنگ ہو سکتی ہے ڈفرینٹ وجہ سے, جس میں ہارٹ فیلر جس کو کہتے ہیں کہ ہارٹ فیلر کہ ہارٹ کی پمپنگ ایکٹیویٹی جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس کے بے شمار اسباب دوبارہ ہو سکتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو بہت عرصے سے ہائی بلڈ پریشر ہے جس کی وجہ سے ہارٹ کے مسل جو ہے وہ ویک ہو گئے ہیں اور پمپنگ ایکٹیویٹی وہ نہیں کر پا رہے ہیں, اتنی کنٹرکشن نہیں کر پا رہے جتنی وہ کرنا چاہیے ان کو. یا پھر کسی کو ہارٹ اٹیک ہوا, ہارٹ اٹیک کی وجہ سے مسل جو ہے وہ ڈیمیج ہو گیا, اس کی وجہ سے وہ ہارٹ فیلر میں چلے گئے. کچھ اس کے علاوہ ہارٹ فیلر کی اور ہوتی ہیں کہ کارڈیومائیوپیتھی وغیرہ کہ مسل کی خود ایک پیدائشی بھی خاندانی یا جینیٹیکل بیماری بھی ہوتی ہے, یا اس کے علاوہ کوئی اور ریزنز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہارٹ جو ہے وہ فیلر میں ہونا شروع ہو جاتا ہے. ہارٹ کی ایک اور بیماری کافی کامن ہوتی ہے جس کو ویلولر ہارٹ ڈیزیز کہتے ہیں, جس میں ہارٹ کے جو 4 خانے ہیں, چیمبر ہیں, اس کے اندر ہارٹ چیمبر کے اندر ایک وال لگا ہوا ہے. وہ وال جو ایک خانے کو دوسرے خانے سے ملانے کا کام کرتا ہے اور بلڈ ادھر سے ادھر سرکولیٹ ہوتا ہے. تو اگر اس ویل کے اندر خرابی ہو جائے جیسے ایورٹک اسٹینوسس, ایورٹک ریگرجیٹیشنز, یا آپ کے مائٹرل ریگرجیٹیشن یا مائٹرل اسٹینوسس, یہ ایک ویلولر ہارٹ ڈیزیز. تو یہ جنرل ہارٹ کی کامن بیماریاں ہوتی ہیں. جو بات ہم کریں گے عام طور پر, آج ہم بات کریں گے اپنا انجائنا کے اوپر, ہارٹ اٹیک کے اوپر. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اس میں آپ کی بات سے میں وضاحت کرتا چلوں کہ جیسے آپ نے بتایا کہ دل کی بیماریاں جو ہیں ان کی نوعیت جو ہے وہ بہت مختلف ہے. اس میں جو دل کی بیماریاں ہیں وہ اس طرح سے ہو سکتی ہیں کہ جو ایک بیماری جو ہے وہ اس نوعیت کی ہوگی جس میں ہارٹ صرف جو پمپ کرتا ہے, اس کا جو پمپ ایکشن ہے اس کی وجہ سے جو بیماری ہو. دوسری جو وجوہ آپ نے بتائی وہ یہ ہے کہ جو وہ پمپ جو کام کر رہا ہے اس میں مختلف ویسلز ہیں اور ویلوز ہیں جو کام کر رہے ہیں اور ان کی الگ سے بیماریاں ہوں گی. اور اس کے علاوہ بچوں کی بیماریاں ہیں, ایسی بیماریاں ہیں جو دل اور سانس کی نالیوں کے ساتھ جو ہے وہ منسلک ہیں. لیکن ہم ان سب چیزوں کو مختصر کرتے ہوئے آج جیسے آپ نے فرمایا کہ جس چیز پہ بات کرنا چاہیں گے وہ کورنری ہارٹ ڈیزیز ہے. تو اس میں 2 باتیں جو ہیں وہ اپنے ناظرین کے لیے ایلیبریٹ کرتا چلوں کہ کورنری سے مراد وہ شریانیں ہیں جو ہمارا دل جو ہے اس کے مسل کو اٹ سیلف سپلائی کر رہی ہیں. ان شریانوں کو کورنری آرٹریز کہتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے, عام ناظرین کے لیے ہو جائے گی. دوسری بات جو بعض اوقات ہم اس میں لفظ کی صورت میں یوز کریں گے وہ شاید آپ کے منہ سے بھی اور میرے منہ سے بھی بار بار نکلے, اس کو اسکیمیا ہم یوز کریں گے. تو اسکیمیا سے مراد عام ناظر کے لیے یہ ہے کہ وہی آرٹری جو ہے وہ جتنی مقدار میں اس کو دل کے مسلز کے لیے خون لے کے جانا چاہیے اتنی مقدار میں وہ خون جو ہے وہ نہیں لے کے جا پا رہی دل کے مسلز کے لیے, ایک بات. اور دوسری بات اس کے ساتھ یہ شامل ہو سکتی ہے کہ اس میں جو آکسیجن کی مقدار ہے ان مسل کی نیوٹریشنز کے لیے یا ان مسلز کے کام کرنے کے لیے وہ دونوں اپنے طور پہ کم ہیں. اور اس کے ساتھ جو ہے جیسے آپ نے کہا کہ شارٹنیس آف بریتھ اور دوسری جو پرابلمس ہوں گی تو وہ ہم اس کے ساتھ ساتھ ہی ڈسکس کریں گے. تو اب میں آپ کی طرف آتا ہوں, جیسے کہ آپ نے بتایا کہ ہم صرف جو ہے وہ انجائنا اور ہارٹ اٹیک کو زیادہ ڈسکس کریں گے. تو انجائنا عام ناظر کے لیے سمجھانے کے لیے میں یہ کہہ دوں کہ ایک ایسی بیماری ہے جس میں جو دوران خون ہے وہ جتنی مقدار میں عام طور پہ دل کو ملنا چاہیے اتنی مقدار میں نہیں مل رہا ہوتا. اور ہارٹ اٹیک سے اگر ہمارے ناظرین یہ سمجھ لیں کہ اس سے مراد ایک بات تو وہی ہے لیکن اس میں نہ صرف یہ کہ خون کی مقدار کم ہو جاتی ہے بلکہ دل کے جو مسل ہیں ان کا فنکشن بھی ساتھ ساتھ ایک مخصوص حصے میں یا ایک مخصوص ایریے میں کم ہو جاتا ہے. اور اب میں ڈاکٹر صاحب کی طرف آؤں گا کہ یہ اب جو ہے جو ہارٹ ڈیزیز اور جو اس کی ٹائپس ہیں ان کو تھوڑی ڈیٹیل سے الیبوریٹ کر دیں جس کو ہم ڈسکس کریں. شکریہ ڈاکٹر صاحب, یہ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا ہے کہ انجائنا, جیسے آپ بتا رہے تھے کہ انجائنا بیسیکلی ایک علامات ہوتی ہیں جو عام لفظوں میں ہم اپنے سامعین کو ناظرین کو بتائیں کہ انجائنا کیا ہوتا ہے. انجائنا ایک ایسی دل کی بیماری کو کہتے ہیں جن میں دل پورے جسم کو جو ہے وہ خون سپلائی, جسم کے ہر حصے کو خون کی
سپلائی کی ضرورت ہوتی ہے ہمارے جسم کے ہر حصے کو، ہاتھوں کو، پیروں کو، سر کو، ناک کو، آنکھ کو، ہر چیز کو خون کے شریانوں کے ذریعے سے خون سپلائی پہنچ رہا ہے، اور جس کی خون کی جو مقدار سے ابزارپشن ہوتی ہے اور نیوٹریشن ملتی ہے اور ہمارا جسم جو ہے وہ کام کرتا ہے۔ ان سارے جسم کو خون پہنچانے کے لیے ہارٹ جو ہے وہ پورے جسم کو خون پہنچاتا ہے، لیکن ہارٹ کو بھی خود کام کرنے کے لیے خون کی ضرورت ہوتی ہے۔ بنیادی بات یہ کہ اصل میں بہت سے ناظرین کے لیے شاید یہ مطلب ایک ڈیفرنٹ بات ہوگی کہ جو ہارٹ بذات خود ہے اس کو بھی ایک خوراک کی، ایک نیوٹریشن کی اور ان ساری چیزوں کی ضرورت ہے نشو و نما کے لیے جن کی باقی ساری جسم کو ضرورت ہوتی ہے۔ تو ان خون کی نالیوں کو جو خون کی جو دل کی مسلس ہیں، جو مسل کے ہارٹ کے مسلس ہیں جنہیں مائیوکارڈیم کہتے ہیں، یا مائیوکارڈیم مسلس جو ہیں ان کو خون کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ خون جو ہے وہ چھوٹی آرٹری جن کا نام ہے کورونری آرٹریز، ان کے ذریعے سے رائٹ سائڈ کے ہارٹ کو رائٹ کورونری آرٹریز اور لیفٹ سائڈ کے ہارٹ کو لیفٹ کورونری آرٹریز، اور پھر اس کے آگے جا کر کے برانچز ہو کر کے وہ ان کو جو ہے وہ دل کی مسلس کو سپلائی کرتی ہیں۔ ہوتا کیا ہے ڈاکٹر صاحب کہ جب خون کی یہ جو کورونری آرٹریز ہیں جب یہ آہستہ آہستہ ان کا لیومن یا ان کا جو ہے وہ چھوٹی نیرو ہونا شروع، خون کی جو نالیاں تنگ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اس پہ ابھی تھوڑی دیر میں بات کریں گے کہ اس کے کیا رسک فیکٹرز ہوتے ہیں، کس کی وجہ سے وہ تنگ ہوتی ہیں، یا تو خون کے نالیوں کے اندر چربی جمع ہونا شروع ہو جائے یا کوئی اور ریزن ہو جس میں اسپازم بھی بعض اوقات آتا ہے، تو اس کی وجہ سے جب خون کی نالیوں کو یہ تنگ ہونا شروع ہو جائیں اور دل کی مسل کو خون کی سپلائی یا تو کم ہونا شروع ہو جائے یا بالکل جو ہے وہ کم خون کی سپلائی مل رہا ہے، جیسے آپ نے لفظ استعمال کیا تھا اسکیمیا، جس کو ہم کہتے ہیں اسکیمک ہارٹ ڈیزیز۔ اسکیمک ہارٹ ڈیزیز اور انجائنا بیسیکلی ایک ہی بیماری کے دو نام ہیں۔ اسکیمیا جو ہے وہ ٹرم ہے کہ آپ کی جو دل کی مسلس کو خون کی سپلائی بہت کم مہیا ہو رہی ہے، اور جس کی وجہ سے آپ کے دل کے مسلس کو کام زیادہ کرنا پڑتا ہے، اور اس خون کی سپلائی نہ ملنے کی وجہ سے دل کے مسلس کو زیادہ کام کرنے کی وجہ سے جو علامات پیدا ہوتی ہیں ان کو بیسیکلی انجائنا کہتے ہیں۔ انجائنا کے دو کامن سمٹمز ہوتے ہیں، اکثر یوزلی انجائنا کے سمٹمز جو ہیں یوزلی ایگزرشن کے اوپر، جب آپ چل رہے ہوں، معمولی سی آپ نے ایکسرسائز کر لی، بہت زیادہ آپ دوڑ لیے یا آپ نے سیڑھیاں چڑھ لیں یا آپ جو ہے وہ کوئی اور گارڈننگ کر لی یا ایگزرشن ورک کر لیا، تو اس کی وجہ سے اچانک آپ کے سینے میں درد ہوتا ہے، اور یہ درد یوزلی لیفٹ سائڈ آف چیسٹ کی طرف ہوتا ہے اور اکثر جا کی طرف جاتا ہے یا لیفٹ شولڈر کی طرف آتا ہے۔ یہ ٹیپیکل قسم کا ایسا فیل ہوتا ہے مڈل آف دا چیسٹ کے اندر یا لیفٹ سائڈ کے چیسٹ کے اندر کہ جیسے پریشر سا فیل ہو رہا ہے، کسی نے کوئی بھاری چیز آپ کے دل کے اوپر یا چیسٹ کے اوپر رکھ دی ہے۔ ایک تو یہ بہت کامن علامت ہوتی ہے جس کو چیسٹ پین کہتے ہیں۔ اکثر بعض اوقات اس کو لوگ ڈسکرائب نہیں کر پاتے لوگ کہ یہ درد کس طرح کا ہے، پریشر سا فیل ہوتا ہے، بعض اوقات ان کو بہت زیادہ، اور یہ 30 سیکنڈ تک یا 2 سے 3 منٹ یہ درد ہوتا ہے، اور جیسے آپ کی تکلیف ہوتی ہے تو آدمی پیشنٹ جو ہے مریض جو ہے وہ بیٹھنے کی ایگزرشن کے کام کو چھوڑتا ہے، جیسے یہ بیٹھتا ہے سانس لیتا ہے تو 5 سے 10 منٹ کے اندر وہ علامات ختم ہو جاتی ہیں۔ بعض اوقات جو انجائنا کے نون پیشنٹ ہیں وہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا یہ انجائنا کے سمٹمس ہیں، تو وہ کوئی دوا یہ ڈاکٹرز نے تجویز کی GTN لیتے ہیں تو اس سے وہ سمٹمس غائب ہو جاتے ہیں۔ دوسری جو موسٹ کامن علامت ہوتی ہے انجائنا کی وہ ہوتی ہے ڈیفیکلٹی ان بریدنگ، شارپنیس آف بریتھ۔ وہ بھی اکثر انجائنا کے جو سمٹمس ہیں، یہاں ناظرین کے لیے میں بتاتا چلوں کہ اکثر انجائنا کے سمٹمس جو ہوتے ہیں وہ یوزلی ایگزرشن کے اوپر، جیسے میں نے کہا کہ جب آپ نے ایکسرسائز کر لی، دوڑ لی ہے، اس طرح کے اوپر ہوتے ہیں۔ سانس میں آپ کے اچانک دیکھو اوپر آپ ڈاؤن آپ ہل چلے گئے، آپ نے سیڑھیاں چڑھ لی، باہر کر لی، تو اچانک سے آپ کا سانس پھولنا شروع ہو گیا، پھر آپ رکے، آپ نے تھوڑا سا ریسٹ کیا، سانس آپ کا بحال ہو گیا۔ تو یہ کامن سمٹمس ہوتے ہیں انجائنا کے۔ اچھا، ابھی بات کریں گے تھوڑی دیر میں کہ چیسٹ پین کے اور بھی بے شمار اسباب ہو سکتے ہیں، تو ہمارے ناظرین اس کو کیسے ڈفرینشیٹ کریں۔ تو ایک سمپل رول بتا دوں کہ انجائنا کے جو سمٹمس ہیں، دل کی جو بیماری ہوتی ہے وہ بریفلی سمٹمس آتے ہیں، چند منٹوں کے لیے سینے میں درد ہوتا ہے، یوزلی آپ کے ریسٹ کے اوپر آپ لیٹے ہوئے ہوں، آرام کر رہے ہوں تو دل کے درد اکثر نہیں پیدا ہوتا۔ انجائنا کے سمٹمس یوزلی ایگزرشن کے اوپر شروع ہوتے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ اصل میں جب ہم یہ بات کریں گے تو میں اس کو دہرائے دیتا ہوں کہ جو باتیں ہم نے اب تک کی ہیں وہ یہ ہے کہ ایک تو ہم اس کو تھوڑا سا ڈفرینشیٹ کر لیں کہ ہارٹ ڈیزیز کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور ہارٹ ڈیزیز میں ہم نے یہ بات کی ہے کہ ہارٹ کی چونکہ بیماریاں بہت ساری ہیں اور ہم بنیادی طور پہ اس میں جو بات ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہے انجائنا۔ اس کو میڈیکل کی زبان میں جو ہے وہ
انجائنا پیکٹورس بھی کہتے ہیں. پیکٹورس بنیادی طور پہ چیسٹ کو یا سینے کو کہتے ہیں. انجائنا سے مراد یہ ہے کہ سینے میں کسی طرح سے دل کی جو ہے وہ شریانوں کو خون کی کمی کم پہنچنا یا خون کی کم مقدار کا پہنچنا یا آکسیجن کا کم پہنچنا یا نیوٹریشن کا کم پہنچنا, ہم اس کو سارے ہی نام دے سکتے ہیں. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ اس میں وہ شریانیں جو دوران خون کے لیے خود دل کو سپلائی کا ذمہ دار ہوتی ہیں, ان میں کسی نہ کسی طرح سے یا تو وہ سکڑ جاتی ہیں یا ان میں دوران خون جو ہے اس کا آنا کم ہو جاتا ہے. تو ان دونوں وجوہ کی بنا پر یا کوئی ایسی وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ جس میں ہم ایک ایسی سچویشن میں ہوں جس میں آکسیجن کی سپلائی جو ہے وہ کم ہو جائے, ہم ایسے ماحول میں ہوں جس میں آکسیجن کی سپلائی جو ہے وہ اتنی مناسب نہیں ہو رہی, جیسے آپ بہت اونچی جگہ پہ کسی پہ پہاڑ پہ موجود ہوں, وہاں پہ ایسی جو ہے علامات ہو سکتی ہیں جہاں پہ آکسیجن کی سپلائی جو ہے یا پروین اس کی کم ہو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس بیماری کو ہمیں ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے جو بات آپ نے کی, سب سے بنیادی بات اور ضروری بات جو ہے کہ وہ ہم آئیں گے اس میں کہ اس پہ عمر جو ہے وہ اس کا کس طرح سے فیکٹر ہے, یا جو بیماریاں ہیں وہ کس طرح سے اس پہ اثر انداز ہوتی ہیں, یا یہ چیزیں کہ مطلب یہ اٹ سیلف بیماری کیسے ڈیولپ ہوتی ہے, یہ ساری چیزیں. تو اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے ناظرین کو یہ بتاتے چلیں کہ اس کی بنیادی بات جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ کوئی بھی شخص جو انجائنا پیکٹورس میں یا انجائنا میں مبتلا ہے, اس کے لیے بنیادی بات یہ ہے کہ اس کو اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے, اپنے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے, اپنی سمپٹمز اس کو بتانے چاہیے جیسے آپ نے بتائیں. اور ان میں سے بڑی کامن اور عام جو سمپٹم ہے, جو عام علامت ہے, وہ یہ ہے کہ جب وہ چلتا ہے, جب وہ سیڑھیاں چڑھتا ہے, تو اس کے سینے میں ایک اس طرح سے ایک فیلنگ ہوتی ہے جیسے کوئی چیز جو ہے وہ بیٹھ رہی ہے, یا کوئی چیز جو ہے وہ پریشر آ رہا ہے, یا کوئی چیز اسے دبا رہی ہے. ایک کالر ہے میرے ساتھ, دیکھتے ہیں کون ہے. ہلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون بھائی اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں جی سید موسیٰ حسن رضوی بول رہا ہوں گلاسکو سے, اور ماشاءاللہ آپ کی بہت ہی علمانہ باتوں سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں ہم, اور بہت ہی اہم جو معلومات ہمیں روزمرہ زندگی میں لوگوں کو نہیں ملتی وہ ہم آپ سے حاصل کر رہے ہیں, اور بہت ہی ماشاءاللہ اچھا پروگرام آپ کا چل رہا ہے. ڈاکٹر صاحب, میں بس یہ پوچھ رہا تھا کہ ہمارا جو روزمرہ کا کھانا پینا ہے اس میں ہم کیا احتیاط کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب, کہ یہ جو آپ نے بتایا کہ انجائنا پیکٹورس ہے, اس کو ہم کسی طرح سے بائی پاس اوائڈ کر سکیں یا اس کے چانسز کم سے کم کر سکیں, کیونکہ ہمیں ماشاءاللہ بات تو ہمیں ہر چیز یہاں پہ بہت اچھی کوالٹی میں اویلیبل ہے اس کنٹری میں, لیکن پھر بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کا ہم اگر ان کا استعمال کم کر دیں یا کسی حد تک ختم کر دیں تو ہم اس بیماری سے دور رہ سکیں. بہت شکریہ موسیٰ بھائی. آپ کی ماہرانہ رائے لینا چاہوں گا. جی نہیں, میں اتنا بڑا ماہر نہیں ہوں, انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب میرے پاس موجود ہیں تو وہ اپنی ضرور رائے کا اظہار کریں گے. بہرحال آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے, اور بہت شکریہ آپ کے جوائن کرنے کا. میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس قدر عزت افزائی کی. تو ڈاکٹر صاحب ہم ابھی جب آئیں گے اس موضوع پہ کہ پریونشن کس طرح سے کرنی ہے, تو انشاءاللہ ہم موسیٰ صاحب نے گلاسگو سے کال کی بہت اچھا سوال کیا ہے کہ کیسے بچ سکیں. موسیٰ صاحب آپ پروگرام دیکھتے رہیے, انشاءاللہ ابھی ہم تھوڑی دیر میں رسک فیکٹرز کے اوپر بات کریں گے, اور اس میں ہم تفصیل سے لائف اسٹائل کے اوپر اور ڈائٹری ایڈوائس کے اوپر بات کریں گے, تو اس میں انشاءاللہ آپ کا سوال کا جواب مل جائے گا. تو ڈاکٹر صاحب ہم جیسے کہ ابھی اس کو آگے بڑھا رہے تھے, تو ہم نے بتایا اپنے ناظرین کو کہ اس میں جو بنیادی بات ہے انجائنا میں, وہ صرف یہ ہے کہ آپ اس کو محسوس کر سکتے ہیں کہ آپ ایکسرسائز کر رہے ہیں, آپ کوئی ایسی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں جو آپ روٹین میں نہیں کرتے, اور اس میں آپ جو ہے آپ کو فیل ہوتا ہے کہ آپ کے سینے پہ ایک بوجھ سا ہے, آپ کے بازو میں درد ہوا ہے, یا آپ کو پسینے آ گئے ہیں, یا آپ نے ایسا محسوس کیا ہے کہ آپ کے جسم سے بالکل جان ہی نہیں رہی, یا آپ کو بہت ایکسٹریم ویکنس محسوس ہوئی ہے. تو یہ اس کی ایک بڑی کامن علامات میں سے ایک علامت ہو سکتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کچھ اور مزید ایڈ کرنا چاہیں گے کہ ان کو؟ ڈاکٹر صاحب ہمیشہ انجائنا کے یا ان کے جو ہے نا سمپٹمس تمام مریضوں کے اندر یہ علامات جو ہم نے بیان کیے ہیں, تمام مریضوں کے اندر یہ اکثر علامات نہیں ہوتی. اکثر جو وہ لوگ جو ڈائبٹیز ہوتے ہیں یا پرانی ان کو کافی سالوں سے 8-10 سال, اگر آپ جی کال لیجیے. جی ڈاکٹر صاحب کال لے لیجیے. ہلو. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اچھا جی, میں ڈاکٹر صاحب سے کچھ سوال پوچھنا ہوں. جی ضرور ارشاد فرمائیں.
डॉक्टर साहब जी वो बोला वो अलामत जो हार्ट में और लेफ्ट साइड में वही मेरा है, लेकिन फिर मैं अस्पताल में गया तो उन्होंने मुझे वार्फिन दे दिया। जी जी। अभी उसके अलावे में कोई परहेज और कोई एक्सरसाइज और करना ही है, यही ठीक है? जी भाई, इंशाल्लाह मैं जब आपके नहीं कुलियर ने ये हॉस्पिटल गए थे और उन्होंने वहाँ इनको वार्फरिन दी है। वार्फरिन किस लिए दिया? क्या इनके दिल की हार्ट बीट इरेगुलर थी इसलिए? हेलो? हाँ जी। नहीं, आपको जो वार्फरिन डॉक्टर्स ने दी है उसका रीज़न बताया था उन्होंने कि किस लिए आपको वार्फरिन दे रहे हैं? क्योंकि वार्फरिन देने के लिए बेशुमार रीजंस होते हैं, या तो आपका वेल्वुलर हार्ट प्रॉब्लम हो, हार्ट के वॉल में प्रॉब्लम हो, या आपकी इरेगुलर हार्ट बीट हो, आपकी हार्ट बीट में जो रिदम में प्रॉब्लम हो, तो उसको प्रिवेंशन के लिए कि ताकि आपको स्ट्रोक ना हो जाए अक्सर वार्फरिन दी जाती है। तो आपको उन्होंने क्या बताया था, क्यों वार्फरिन आपको दी है? उन्होंने बोला था हार्ट अटैक, जब मैं थोड़ा ऊपर जाऊंगा सांस बहुत बन सकती है ऐसा वजह से, और मेरे हाथ में और लेग में आल्सो ऐसा ब्लैक की तरह हो गया, वो काले हो गया। उन्होंने चेक किया, टेस्ट किया तो बोला था हार्ट, और दूसरी चेस्ट में ब्लॉक हो गया खुला दो तरफ में, तो बोला इस वजह से पहले हार्ट अटैक हुआ था, फिर ये सीने से दो तरफ खुला हो गया, तो इसलिए वो दे दिया। अभी मैंने सवाल मेरा यही है कि और उसके वजह से जो हम परहेज कर सकते हैं, कौन सा खाना कौन सा पीना मुफीद है? जी इंशाल्लाह आप प्रोग्राम सुनते रहें, हम आपको इसमें बताते हैं तो तफसील से। हमारे लिए एक डॉक्टर साहब एक ब्रेक का टाइम हुआ चाहता है, तो हम लेते हैं ब्रेक और इंशाल्लाह ब्रेक के बाद मिलते हैं।